وعلیکم دوستوں، میں ہوں عبید ابرار خان اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اسلام آباد سے عاطف شرازی صاحب اور قاضی سمیع اللہ صاحب جو کراچی سے اسلام آباد تشریف لائے ہوئے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انتخابی نشان کے اوپر۔ پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ابھی ہمارے ہاں جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ صرف اس بات کے اوپر ہے کہ انتخابی نشان کس پارٹی کو کیا ملا۔ پی ٹی آئی کو بلہ جو ان کا ایک انتخابی نشان تھا وہ نہیں دیا گیا اور باقی جماعتوں کے بھی کوئی انتخابی نشانات کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو قاضی صاحب آپ سے سوال پوچھوں گا سر پہلا کہ کیا انتخابی نشان کتنا ضروری ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے؟ دیکھیں، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کی ریاست جو ہے، آپ کی شرح خواندگی جو ہے وہ اس حد تک قابل ذکر نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو عام آدمی کو یا تو اپنے لیڈر کی تصویر چاہیے ہوتی ہے یا اس کا انتخابی نشان چاہیے ہوتا ہے۔ تو بیلٹ پیپر پہ ظاہر ہے سیاستدان کی تصویر تو نہیں ہوتی، اس کی پارٹی کا انتخابی نشان ہی ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس نے اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے مثال کے طور پر تو وہ تو بلہ ہی دیکھے گا، بیٹ دیکھے گا۔ تو ہمارے ہاں ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کو جو ہے غلط یعنی غیر قانونی قرار دیا گیا یا غیر آئینی قرار دیا گیا اور پارٹی ڈسپلن کے خلاف قرار دیا گیا۔ دیکھیں، پارٹی رجسٹریشن کے ساتھ پارٹی کا انتخابی نشان بھی جو ہے نا الاٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پارٹی رجسٹریشن اور انتخابی نشان کو ایک ساتھ ہی جوڑا جانا چاہیے، اس کو کسی اور چیز کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی غلطی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس سے ظاہر ہے یہ پری پول دھاندلی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں آتا ہے۔ لیکن یہ کہ اب کس طرح دیکھا گیا ہے، بہرحال ظاہر ہے معزز عدلیہ کے فیصلے ہیں اور انہوں نے کیا اس کو دیکھا ہے، کیا پرکھا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی رجسٹریشن اور انتخابی نشان کی الاٹمنٹ کو جو ہے وہ ایک ساتھ ہی دیکھا جائے، ایک ساتھ ہی جوڑا جائے، اس کو جو ہے اس طرح الگ سے نہ دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ اتنا باشعور ہے کہ وہ بغیر بلے کے نشان کے بھی عمران خان صاحب کو یا ان کے اٹھائے ہوئے کینڈیڈیٹس کو ووٹ کرے گا؟ دیکھیں، ہوم ورک ہمارے ہاں ہمیشہ جو ہے جو کرنے والے کرتے ہیں، جس کو ہم حرف عام میں اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اب اگر انتخابی نشان اگر تبدیل بھی ہوا ہے تو وہ تو حلقوں کی بنیاد پر ہوا نا، کہ ایک حلقے میں اگر کسی کو کبوتر دے دیا گیا ہے تو کسی کو فاختہ دے دی گئی ہے یا کسی کو ٹریکٹر دے دیا گیا ہے، تو وہ حلقے میں تو جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا یا کسی اور جماعت کا جس کا انتخابی نشان تبدیل ہوا ہے، تو وہ اپنے حلقے کے عوام کو تو اپنے انتخابی مہم کے دوران یہ باور کرا دے گا کہ بھائی اب اس دفعہ ہمارے پاس فلاں انتخابی نشان نہیں آیا، اب ہمارے پاس یہ انتخابی نشان آ گیا ہے، تو وہ اس حد تک جو ہے وہ انتخابی مہم چلا لیتا ہے۔ لیکن اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے لوگ جو ہے آخری وقت میں جاگتے ہیں، اور بہت سے ووٹر جو ایسے بھی ہیں جو کسی پارٹی کا ووٹر نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ماحول دیکھ کر جو ہے فیصلہ کرتا ہے کہ میں کس کو ووٹ دوں گا، تو اس پر جو ہے انتخابی نشان جو ہے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ عاطف شرازی صاحب، آپ بتائیں سر کہ وہ انتخابی نشان کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ہر دفعہ نون لیگ کے پاس ایک ہی انتخابی نشان رہتا ہے، پیپلز پارٹی کے پاس ایک ہی ہے، یہ کب کب تبدیل ہوا؟ اگر اس حوالے سے کو بتائیں۔ عبید ابرار صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو اب یہ دیکھیں، پارٹی نشان جو ہوتے ہیں بیسیکلی وہ نمائندگی کر ہوتے ہیں اپنی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی، اور وہ عوام کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ جی ہمارا یہ پولیٹیکل نشان ہے۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے یہاں پر پاکستان میں کہ جب آپ انتخابی نشان چھینتے ہیں بیسیکلی یہ پری پول رگنگ کی جانب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس قسم کی اوچھے ہتھکنڈے اور گھٹیا ہتھکنڈے یوز کرتے ہیں کہ اس کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ نے سینٹ میں کیا کیا، پاکستان پیپل پارٹی کا انتخابی نشان بھی آپ نے چھین دیا تھا جب ان کے پاس تلوار تھی، اور ضیاء الحق نے تو تلوار چھین کر تیر دے کے اس لیے تیر دیا گیا تھا کہ وہ ذوالفقار تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ذوالفقار علی کی تلوار ہے، اور پھر ضیاء الحق نے اس کو تیر دے کے کہا کہ نہیں تمہارے ہاتھ میں علی کی تلوار نہیں، ہمیں یزید کے تمہارے پاس تیر ہیں۔ لیکن لوگ جو ہوتے ہیں، جو کمیٹڈ ورکرز ہوتے ہیں، جو کمیٹڈ کارکنان ہوتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ان کو کیا پارٹی نشان دیا گیا۔ ان کے لیے ان کا مینیفیسٹو، ان کے نظریات میٹرز کرتے ہیں۔ جو کارکنان ہوتے ہیں، جو ووٹرز، جو پڑھی لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ نظریات اور مینیفیسٹو امپورٹنٹ رکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ آئی ٹی کے حوالے سے ان کے پاس بہت بڑی گرپ ہے، آئی ٹی کے اوپر وہ بڑا عبور رکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی مقابلہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان حربوں کا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک ویب پورٹل لانچ کر دیا، اس کا نام ہے PTIcandidates.com کہ پی ٹی آئی۔ اچھا ظلم تو یہ ہے کہ آپ اس میں جو بھی لکھیں گے
جو PTI کا اپرووڈ ہوگا، جو عمران خان کا اپرووڈ ورکر ہوگا، اس کا نام آ جائے گا کہ یہ ہمارا، تاکہ ووٹر کی سہولت کے لیے آپ سمبلز کو چھوڑیں، اس PTI candidates.com پہ جائیں، اس میں آپ NA یا PP کا کوئی بھی ہلکا نمبر لکھیں، کینڈیڈیٹ کا نام آ جائے گا۔ بات یہاں تک تو، لیکن جو اب میں نے پہلے بھی بتایا کہ مقابلہ ان کا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، سب سے پہلے کل انہوں نے کیا کیا آپ کی خبر کے لیے، انہوں نے سب سے پہلے یہ ویب سائٹ ہی ہائیجیک کر لی ہے۔ اچھا، پھر جس موقع پر آپ نے ٹائمنگ دیکھیں، اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا تو پہلے کر لیتے، اب الیکشنز کے کچھ دن تھے، مہینے کے اندر اندر آپ نے اس کا جماعت کا نشان چھین دیا ہے۔ اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری جتنی جماعتیں ہیں سیاسی، ان کا مقابلہ آزاد، یہ فرسٹ ٹائم تاریخ میں ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا مقابلہ آزاد امیدوار آزاد۔ لیکن جو آپ نے بات کی تھی کہ سمبلز کتنے ضروری ہوتے ہیں، سمبل اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ عوام کے لیے آسانی ہو کہ وہ اپنی مرضی کا کینڈیڈیٹ منتخب کر سکے۔ آپ نے بیسیکلی عوام کے ان کو بنیادی حقوق سے محروم کر رہے ہیں، ان کا نشان چاہیے۔ قاضی صاحب، انتخابات جو ہیں وہ سر پہ ہیں، اور ہم ٹیلی ویژنز میں بھی دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں بھی دیکھ رہے ہیں، جتنی ڈیبیٹ چل رہی ہے صرف اور صرف انتخابی نشان کے اوپر چل رہی ہے، پارٹی کے منشور کے اوپر نہ ٹیلی ویژنز کے پروگرامز پہ بات ہو رہی ہے، نہ اخبارات میں کچھ لکھا پڑھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے کہ منشور کتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی؟ دیکھیں، ضروری ہوتا ہے جب آپ انتخابات کا اعلان کرتے ہیں، بلکہ اعلان کیا کرتے ہیں جب آپ کی حکومت جا رہی ہوتی ہے اور نئی حکومت کے لیے نگران حکومت جو ہے تیار جب بن جاتی ہے، اسی وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے انتخابی منشور جو ہے وہ جاری کرنے چاہیے اپنی اپنی پریس کانفرنس میں عوام کے سامنے، تاکہ 3 مہینے ہوں عوام کے پاس وہ منشور پڑھنے کے لیے اور اس کا موازنہ کرنے کے لیے۔ دوسرا، اس حوالے سے جس طرح آپ نے بات کی، یہ ہمارے مین اسٹریم لائن میڈیا کا ایک گھناؤنا کردار ہے کہ وہ اصل چیز جو ہوتی ہے، اصل معاملہ جو ہوتا ہے اس کو نظر انداز کرتی ہے، اور اس کو دوسرے معاملات کو جو ہے وہ جوشیلے انداز میں پیش کرتی ہے اور اس کو بند کرتی ہے۔ انتخابی منشور ظاہر ہے لامحالہ بہت اہم ہوتا ہے، اور جہاں تک انتخابی نشان ہے وہ تو پارٹی کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ پارٹی رجسٹریشن اور انتخابی نشان کو ساتھ۔ اب انتخابی منشور کے حوالے سے اب تو، بلکہ اب جو انتخابات آپ کے بہت زیادہ قریب آ گئے، اب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ PTV سے لے کر آپ کے جتنے بھی نجی TV چینلز ہیں، نیوز چینل، ان کو چاہیے تھا کہ تمام بڑی پارٹیاں جتنی بھی ہیں ان کے تمام سے اعلیٰ قیادت کو، جو فرسٹ قیادت جو ہے اس کو TV پروگرام میں بٹھائے، اور ملک بھر کی تمام جامعات سے یا بڑے کالجز سے جو ہمارے پولیٹیکل سائنس کے، IR کے، سوشل سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو جو اچھی اپروچ رکھتے ہیں پولیٹیکل اکنامی پہ بھی یا پولیٹیکل فلاسفی پر بھی، ان کو جمع کیا جائے اور ان کے ساتھ ایک پروگرام کیا جائے، اور ان سیاسی قیادت کو جو اپنے آپ کو بہت بڑی سیاسی قیادت کہتی ہے، ان طلباء کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ یقین کریں وہ طلباء ان کو اچھی طرح کھنگال لیں گے۔ لگتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر اتنی قابلیت ہے ہمارے قائدین کے اندر کہ وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا سامنا کر سکیں، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کاکڑ صاحب ایک یونیورسٹی میں گئے، پھر وہاں سے شرمندہ ہو کر کے وہاں سے واپس آئے۔ تو PTI کے علاوہ، عمران خان کے علاوہ، کہ کیا کسی میں اتنی کرج ہے کہ وہ اپنا منشور لے کر کسی بڑی یونیورسٹی میں طالبہ کو فیس کر سکے؟ دیکھیں، اس میں تو اب جیسے کاکڑ صاحب کا آپ نے بیان کیا، کاکڑ ایک نگران وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے پالیسی میٹر میں جائے۔ اب وہ گیا ہے تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا بچوں کے ہاتھوں ذلیل بھی ہوا، تو اس کو تو ڈے ٹو ڈے بزنس چلانا چاہیے تھا۔ دیکھیں، اس میں نوجوان جو قیادت جیسے بلاول بھٹو زرداری ہے، اگر آپ اس کو بلاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور آئے گا اور وہ بات کرے گا، لیکن ہمارے جو سینئر سیاستدان ہیں وہ ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ قاضی صاحب، جب ہم اس سے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ لیاری سے کو گدھے امریکہ کی طرف ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، وہ کیا قصہ ہے سر؟ یہ بالکل کراچی میں یہ عام ہے یہ بات، اور یہ بہت سنجیدہ حلقوں میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ جب امریکہ میں انتخابات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں کی جو جماعت ہے ڈیموکریٹس، وہاں اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ گدھا ہے، دوسری ریپبلکن ہے اس کا نشان جو ہے وہ غالباً ہاتھی ہے۔ تو لیاری سے اس وقت جو ہے اچھی نسل کے گدھے جو ہیں پاکستان میں وہ لیاری میں پائے جاتے ہیں، اور لیاری سے بڑے پیمانے پہ گدھے وہاں امریکہ جو ہے وہ منگوائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک لطیفہ بڑا عام ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہاں پر کہ پاکستانی گدھے جو امریکہ کی سیاست میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ہمارے گدھوں سے جو ہے اپنے ملک کی سیاست نہیں چلتی۔